بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستوں ساتھیوں، ڈاکٹر شبیر چودھری کی طرف سے آپ سب کو السلام علیکم اینڈ ویری گڈ آفٹرنون فرام لندن. کل کے پروگرام پر آزاد کشمیر میرپور سے ایک سیاسی پارٹی کے رہنما نے رابطہ کیا. تو پہلے تو تھوڑی تعریف بھی کی، پھر ہلکی سی تنقید بھی کی. وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ میں نے محترم مقبول بٹ اور امان اللہ خان کے بارے میں کہا ہے وہ سچ ہے. لوگ کہتے ہیں کہ یہ آپ نے سارا سچ نہیں بولا، یعنی دوسرے لفظوں میں کچھ سچ جو ہے چھپا لیا ہے. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں بھائی، جو کچھ میں نے بولا وہ سچ ہے، لیکن بہت سی سچائیاں ایسی ہیں جو کہی جا سکتی تھیں. ایک تو ویڈیو لمبا ہو جاتا، پھر شاید میرے حساب سے کچھ ریلیونٹ بھی نہیں تھیں، اور تیسری وجہ یہ بھی تھی کہ بہت سی یہ باتیں میں کئی بار شاید اسی چینل میں تھے یا کچھ پہلے جو چینل مہربانوں کی وجہ سے بند ہو گیا تھا، اس میں نے بہت سی باتیں کہی تھیں. لیکن کچھ باتیں اگر کوئی صاحب چاہتے ہیں کہ میں کسی ٹاپک کو خصوصی طور پر توجہ دوں تو وہ مجھے سوال کر کے بھیجیں، تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا ود ان ریزن اس کا جواب دوں گا. میں انشاءاللہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ وقت ہے کہ ہم لوگ سچائی کا سامنا کریں، جو حقائق ہیں ان کو دیکھیں. اگر ماضی میں کسی سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس غلطی کا اس کا جائزہ لیں، کیا وہ غلطی تھی یا ملی بھگت تھی. ٹھیک ہے جی. بہت سی چیزیں ایسی ہیں، پھر اپنا ایک نقطہ نظر ہوتا ہے. مقبول بٹ صاحب کو کسی طریقے سے ہم ڈسکریڈٹ نہیں کرنا چاہتے، لیکن اگر کسی جگہ انہوں نے کوئی غلطی کی ہے یا کوئی ایسا ایکشن کیا ہے، اس کو ہم جب دیکھیں گے، اس کا جائزہ لیں گے، تو یہ جائزہ لینا ہمارا حق ہے. مثلا جس طریقے سے ہمارے ہاں کچھ دوست ہیں، وہ جب مہاراجہ ہری سنگھ کی بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی وہ بڑا ظالم تھا، نا انصاف تھا، یہ وہ. تو وہ یعنی 1940 یا 30 کی دہائی میں ہونے والی جو باتیں تھیں یا جو کوئی معاملات تھے، اس کا جائزہ وہ لیتے ہیں 21 سینچری کے معاملات کو دیکھتے ہوئے. یعنی ہیومن رائٹس کا جو سٹینڈرڈ آج کل ہے اور اسپیشلی یورپ میں ہے، اس کے پیش نظر وہ کہتے ہیں یہ ہاں بڑا غلط تھا، وہ ظالم تھا. اگر مہاراجہ ہری سنگھ اچھا نہیں تھا تو مجھے بتائیں کہ ریاستیں جو تھیں اس وقت، ان میں سے کون سا حکمران تھا جو اچھا تھا. اگر ان کے ساتھ موازنہ کیا جائے تو ہری سنگھ ان سے بہت آگے تھا، بہت اچھا تھا ان کے مقابلے میں. اسی طریقے سے اگر ہم نے دیکھنا ہے مقبول بٹ صاحب نے جو کچھ کیا یا امان اللہ خان صاحب نے جو کچھ کیا، تو اس کو ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم یہ تو اس کو پرکھ نہیں سکتے. خدا نہ خاصا کوئی قرآن اور حدیث کی بات ہو رہی جو انہوں نے کہی ہے، اس کا ہم جائزہ نہیں لے سکتے ہیں. لوگ تو قرآن اور حدیث کی بھی تشریح کرتے ہیں، اور ایک جو عالم دین ہے یا مفتی ہے وہ دوسرے سے اتفاق نہیں کرتا. تو اس وجہ سے اگر کوئی آدمی مقبول بٹ کے کردار کا جائزہ لیتا ہے یا ماؤنٹ خان کے کردار کا جائزہ لیتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کچھ لوگ جو ہے نا اس کو دشمن بن جائیں. ٹھیک ہے. اگر آپ کے پاس سچائی ہے، آپ کے پاس متبادل کوئی دلیل ہے تو پیش کریں. تو میں کسی کو مایوس نہیں کروں گا، میں ہمیشہ سچ بولتا ہوں. جہاں کسی جگہ پر بعض ہوتا ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ کہتے ہیں نا تھوڑے بولے کہ زیادہ سمجھ لو. ہاں، تو اس کو میں یہاں پر چھوڑتے ہوئے آگے چلتا ہوں کہ ایک صاحب نے سوال کیا ہے تنقید کر کے انداز میں. انہوں نے کہا کہ اگر میں مقبول بٹ کو بابا خود مختاری نہیں سمجھتا تو پھر میرے ویو میں بابا خود مختاری کون ہے. یار یہ جو مسئلہ نا، یہ بابوں کی ہے نا سیاست، یہ ہمیں لے بیٹھی ہے. بابا خود مختاری کون ہے؟ مثلا یہاں پر آزاد کشمیر میں بہت سے بابے جو ہیں جن کے فالوور ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بابا جو تھے وہ خود مختاری کے پہلے علمبردار تھے. مثلا میں نے افسر صاحب کا نام بھی سنا ہے. ٹھیک ہے جی. مقبول بٹ کا نام تو لوگ لیتے ہی ہیں. اچھا دیکھیں، میرے نزدیک اگر دیکھیں تو پھر اگین یو ہیو ایوری رائٹ ٹو ڈس ایگری ود می. میرے حساب سے اگر کوئی خود مختاری کو ماننے والا کوئی ہے، اگر سب سے پہلے جس کو کریڈٹ دیا جا سکتا ہے اس کا نام ہری سنگھ تھا، مہاراجہ ہری سنگھ، جس نے اسٹیٹ سبجیکٹ دیا. وہ کیا تھا؟ وہ آپ کی خود مختاری تھی، آپ کی پہچان تھی، آپ کی آئیڈینٹی تھی. آپ کو انہوں نے علیحدہ بنا کر پیش کیا، ہمارے حقوق کو اس نے پروٹیکٹ کیا. لیکن اب یہ ہے کہ ہماری میں سمجھتا ہوں اگین میں اسٹرانگ لفظ جان بوجھ کر یا کسی غصے میں استعمال نہیں کر رہا، جان بوجھ کر استعمال کر رہا ہوں. ہم میں منافقت ہے یہ کہ ہم چاہتے تو یہ ہے کہ مہاراجہ کی جو ریاست ہے وہ ہمیں ملے،
وہ ریاست جو ڈوگرو نے قائم کی تھی، وہ ریاست جس کا آخری جو حکمران ہے وہ کرتے ہیں پارٹیشن تک لگ گیا تھے، مہاراجا ہری سنگھ تھا. ٹھیک ہے جی. تو ہم تو وہ ریاست چاہتے ہیں جو مہاراجا ہری سنگھ کی تھی 1947 میں، اگست 1947 میں. لیکن مہاراجا ہری سنگھ کو کسی طرح کا کریڈٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. 2 ریزنس ہیں. ایک تو یہ کہ اس کا تعلق وادی کشمیر سے نہیں تھا، کیونکہ ہمارے لیے کچھ لوگوں کے لیے وادی کشمیر کے لیڈروں کا معیار کچھ اور ہوتا ہے، ان کی عزت و تکریم کچھ اور ہوتی ہے. جو اس کے بعد آ جاتے ہیں جموں کے لوگ ہو جائیں، لداخ کے ہو جائیں، یا گلگت بلتستان کے لوگ ہو جائیں، تو وہ شاید سیکنڈ اور تھرڈ کیٹیگری میں آ جاتے ہیں. تو دوسری بات یہ تھی کہ وہ ایک تو یہ کہ وہ وہاں کا نہیں تھا، وہ جموں کا تھا. دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ وہ جو ہے نا مسلمان نہیں تھا، اور اس کا جرم یہ بھی ہے کہ وہ مسلمان نہیں تھا، اس لیے بھی اس کو ڈسکریڈٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو سب سے پہلے تو اس نے یہ ہمارے تشخص کی بات کی ہے. پھر اس کے بعد شیخ عبداللہ صاحب نے کی ہے، اور جو نن مسلم تھے جن کا میں نے کل بھی ذکر کیا تھا، پنڈت بزار صاحب تھے، اور بے شمار لوگ تھے جنہوں نے اس کا ذکر کیا ہے. اور نیشنل جو کانفرنس بنی تھی اس کی آئیڈیالوجی کیا تھی؟ جو نیا کشمیر کے انہوں نے پیپر شائع کیا تھا، وہ نیا کشمیر کیا تھا؟ وہ ساری خود مختاری تھی نا. پھر اگر اس سے بھی آگے دیکھا جائے تو دوسرے لفظ میں کچھ آتا ہے تو وہ شیخ عبداللہ ہے. اب شیخ عبداللہ نے حالات کے مطابق جو سمجھوتا کیا، دہلی اکورڈ کر لیا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی جو خود مختاری ہے، جو پہلے کی اس کی کنٹریبیوشن ہے، آپ اس کو نل کر دیں گے، یہ نہیں ہے. اس کی وجوہات ہے، آپ کو ڈیپ ڈاؤن جانا پڑے گا کہ کیوں اس نے ایسا کیا. پھر اگر کوئی تیسرا آدمی اس سلسلے میں جو آتا ہے تو اس کا نام خالق انصاری ہے. جب وہ جموں یونیورسٹی میں پڑھتے تھے تو وہ تو وہاں بھی خود مختاری کی بات کرتے تھے. یہ 47 کے یعنی پارٹیشن سے پہلے کی بات ہے. تو وہاں بھی خود مختاری کی بات کرتے تھے. خود مختاری کی انہوں نے ایک تنظیمیں بنائی ہوئی تھی، اس کے نام سے وہ اپنا جو ہے نا پیغام پہنچاتے تھے لوگوں تک. تو پھر تیسرے اس لحاظ میں سمجھوں گا کہ خالق انصاری صاحب تھے. اگر اور خاص طور پر اگر یہ دیکھا جائے کہ یعنی ڈویژن آف جموں کشمیر کے بعد، یعنی پارٹیشن کے بعد یا غدر کے بعد جو علاقہ ہمارے پاس آیا جس کو آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کہتے ہیں، اس میں کوئی آدمی جو بابا کے رہنے کا مستحق ہے تو وہ خالق انصاری ہے. شاید کسی کو بات بری لگے، لیکن ایک بات میں یہ کہوں گا کہ میں گلہ کروں گا کہ خالق انصاری صاحب کی جو کنٹریبیوشن ہے اس کو صحیح طریقے سے اجاگر نہیں کر سکے، اور اس کی کمزوری جو ہے نا ان کے خاندان کے لوگوں کی ہے یا معاذر شماری کے لیڈروں کی ہے. وہ اس کو نہیں کر سکے، پوری طریقے سے پروموٹ نہیں کر سکے. تو اس لحاظ سے اگر کوئی بابا بنتا ہے خود مختاری تو وہ خالق انصاری صاحب تھے. مقبول بٹ کا نام تو بہت پیچھے آتا ہے، آپ کو برا لگے گا. پھر تیسرے ایک ساتھی نے کہا کہ وہ کہتے ہیں جی بھی مجھ پر تنقید کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ جو مرضی سمجھ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم مقبول بٹ کو پوری ریاست کا ہیرو سمجھتے ہیں، اور ریاست کا بچہ بچہ ان کا حامی ہے. بھائی یہ بات ہے بھائی، ٹھیک ہے بھائی، آپ سمجھتے ہیں، میں آپ کی کسی بات پر آپ کو ٹوکوں گا نہیں. یو ہیو ایوری رائٹ ٹو کنسیڈر ہم، جو آپ کو مرضی ہو اس کو سمجھیں مقبول بٹ صاحب کو. لیکن اگر آپ کی مراد ریاست سے مراد آپ کی یہ جموں، ویلی آف کشمیر، لداخ، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر ہے، تو پھر ان کو سب کا ہیرو نہیں کہا جا سکتا. مجھے بتائیں کہ جموں کے کتنے لوگ ہیں جو مقبول بٹ کو ہیرو سمجھتے ہیں؟ ایون وادی کشمیر سے کتنے لوگ ہیں جو مقبول بٹ کو ہیرو سمجھتے ہیں؟ لداخ سے کتنے لوگ ہیں؟ لداخ والے تو شاید جانتے بھی نہیں ہوں گے کہ کتنے لوگ ہیں جو مقبول بٹ کو ہیرو سمجھتے ہیں. گلگت بلتستان میں کتنے لوگ ہیں جو مقبول بٹ کو ہیرو سمجھتے ہیں، یعنی قومی ہیرو. ٹھیک ہے نا. پھر اس آ جاتے ہیں آزاد کشمیر میں. آزاد کشمیر میں کتنے لوگ ہیں جو مقبول بٹ کو ہیرو سمجھتے ہیں؟ آزاد کشمیر کی آبادی جو ہے 45 لاکھ کے لگ بھگ ہے. مجھے بتائیں آج بھی ہم جلسہ کرتے ہیں، کتنے لوگ ہوتے ہیں ہمارے جلسوں میں؟ مجھے نا دائی سے پیش نہیں چھپاتے. ٹھیک ہے نا. میں بہت جانتا ہوں، بہت چیزیں جانتا ہوں. تو آپ بھی اگر بڑا جلوس بھی نکالیں، ایون جلسے میں ساتھ ہو جائے تو 5 نہیں 10 سال ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو اس سے زیادہ ہم نہیں نکال سکتے. کون سی یعنی جماعت ہے، نیشنلسٹ جماعت ہے جو قومی اپنے آپ کو قومی سیاست کرتی ہے، وہ کتنے لوگوں کو اکٹھا کر سکتی ہے؟ آج بھی آپ یعنی ہم سے زیادہ یعنی مسلم کانفرنس والے لوگ باہر آ جاتے ہیں، پیپلز پارٹی کے لوگ باہر آ جاتے ہیں، نون لیگ کے لوگ باہر آ جاتے ہیں، پی ٹی آئی کے لوگ باہر آ جاتے ہیں ہم سے زیادہ. ہاں یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ نظریہ خود مختار کشمیر کو ماننے والوں کی تعداد زیادہ ہو، لیکن کتنے لوگ ہیں جو خود مختار والوں کو فالو کرتے ہیں؟ تو آپ جس کو مرضی ہیرو بنائیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ 100 زیادہ ہیرو بنا سکتے ہیں،
لیکن مقبول بھٹ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو میں نے باتیں کی ہیں میرا مقصد مقبول بھٹ کی جو شہرت ہے یا ان کی جو کنٹریبیوشن ہے اس کو کسی لحاظ سے کم کرنا. اگین ان کی جو کنٹریبیوشن ہے، مثلا ایک کچھ صاحب کہتے ہیں جی وہ دنیا کے بڑے فلاسفر تھے. میں نے تو مقبول بھٹ صاحب کی کوئی کتاب نہیں پڑھی. جہاں تک میں جانتا ہوں انہوں نے کوئی کتاب لکھی نہیں ہے جس میں انہوں نے اپنا فلسفہ آزادی بیان کیا ہو، یا اپنی جو اسٹرگل ہے اس کو بیان کیا ہو، یا یہ بتایا جائے کہ انہوں نے یہ کہا ہو کہ آزادی کی جنگ یا گوریلا جنگ کیسے لڑی جاتی ہے. کم از کم میں نے نہیں پڑھا. لے دے کر وہ ایک بیان ہے جو کورٹ میں دیا گیا تھا. اور جو جاننے والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ بیان جو لکھا جاتا ہے وہ وکیل لکھتا ہے، حالات کے مطابق لکھتا ہے تاکہ اس کے موکل کو فائدہ پہنچے. تو یا پھر یہ ہے کہ باقی چند چیزیں رہ جاتی ہیں جو خطوط انہوں نے تہاڑ جیل سے لکھے تھے کچھ دوستوں کو. اس کے علاوہ مجھے تو کوئی چیز نظر نہیں آئی. اگر کسی کے پاس ہے تو وہ دے دیں. ہاں لوگوں نے لکھا ہوگا بہت سی چیزیں لوگوں نے مقبول بھٹ صاحب کے نام سے منسوب کی ہیں. میں ان کی بات نہیں کر رہا. مثلا خالق انصاری صاحب کی کنٹریبیوشن ہے، انہوں نے کتابیں لکھی ہیں. ٹھیک ہے جی. شیخ عبداللہ نے بھی کنٹریبیوشن ہے ان کی، آج سے چنار بھی آئی ہے، اور بھی ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے. نہرو کی کنٹریبیوشن ہے، انہوں نے کتابیں لکھی ہیں. قائد اعظم نے محمد علی جناح نے کوئی کتاب نہیں لکھی. انہوں نے اپنا فلسفہ یا اپنی جو اسٹرگل ہے اس کو بیان نہیں کیا. ان کا اس لیے تضاد آتا ہے کہ ایک جگہ ان کا بیان کچھ ہوتا تھا، دوسری جگہ کچھ اور ہوتا تھا. اسی لیے تضاد سے بچنے کے لیے، بے نقاب ہونے سے بچنے کے لیے پاکستان کے اندر کسی کو محمد علی جناح پر ریسرچ کرنے کی اجازت نہیں ہے. اس کی وجہ ہے نا. اور دوسرے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے فلسفہ بیان کیا ہے. پھر کچھ لوگ کہتے ہیں جی، ایک پرسوں ترسوں مجھے کسی صاحب نے کہا بھئی انہوں نے کہا جی بھی جو ہے نا غلامی سے نجات حاصل کرنے کے لیے دوسرے لوگوں سے مدد لینا جائز ہے، یعنی دوسری حکومتوں سے مدد لینا جائز ہے. میں نے کہا جی آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا. اگر آپ لوگ مدد لیتے، امریکہ سے، برطانیہ سے مدد لیتے، فرانس سے مدد لیتے، رشیا سے لیتے، امریکہ سے لیتے، تو مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا. آپ نے مدد لی ہے یا ان کی گود میں بیٹھ گئے ہیں جنہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے. یعنی ایک قابض کی گود میں بیٹھ کر دوسرے قابض کے خلاف جو ہے جد و جہد کرنی، خواہ مسلح ہو یا ادروائز ہو، خاص طور پر مسلح ہو، تو اس کو کم از کم باہر کی دنیا جو ہے نا، جو آزادی کو سمجھتی ہے، جو اسٹرگل کو سمجھتی ہے، وہ اس کو پراکسی وار کہے گی، وہ اس کو آزادی کی جنگ نہیں کہے گی. آپ کو شاید میرا لہجہ اچھا نہ لگے، شاید میرا انداز بیان ٹھیک نہ ہو، لیکن سچی بات یہی ہے کہ یہ پراکسی وار کہی جاتی ہے. ہم بھی اس کو آزادی کی جنگ کہتے تھے پہلے، لیکن جب تھوڑا شعور آیا، تھوڑی سی اسٹڈی کی، ریسرچ کی، پھر جب ہم نے اپنے طور پر ریسرچ کی اور اپنے طور پر معاملات کو دیکھا اور اپنے طور پر حالات کا جائزہ لیا، اس وقت ہمیں پتہ چلا کہ ہمیں تو دوسری ٹرین پر بٹھا دیا گیا. ٹھیک ہے. اور اس وقت اس سے پہلے یہ تھا کہ ہماری سورس آف انفارمیشن امان اللہ خان ہوا کرتے تھے، کیونکہ جو کچھ امان اللہ خان نے کہہ دیا ہم نے اسی کو سچ ماننا. اور اس کے بعد جیسے جیسے ہم نے اپنی ریسرچ کی، ہم نے پڑھا دیکھا، حالات بدلتے گئے. جب کوشچن کیے تو ان کو ناگوار گزرے. پھر وہ وقت بھی آ گیا کہ ہمیں کہا گیا کہ یہ اب انڈین ایجنٹ ہو گئے. کیونکہ ویسے تو اس سلسلے میں ہاشم قریشی نے بہت پہلے کہا تھا، 1987 میں مجھے کہا. میں ان کو ملنے گیا ہالینڈ میں. تو اس وقت میری جو کتاب ہے نا ابھی شائع نہیں ہوئی تھی، مسودہ تھا. تو ایک مسودہ میں نے دیا تھا ہاشم قریشی کو، ایک امان اللہ خان کو. تو دو باتیں ہاشم قریشی نے کہی تھیں، اس وقت وہ سن نہیں رہے. انہوں نے کہی تھی کہ شبیر چودھری یہ کتاب امان اللہ خان کبھی شائع نہیں کرائیں گے. دوسری بات انہوں نے یہ کہی تھی کہ ایک وقت آئے گا کہ امان اللہ خان تمہیں غدار کہہ کر، انڈیا کا ایجنٹ کہہ کر اپنی تنظیم سے نکال دیں گے. تو میں نے دونوں باتوں سے انکار کیا تھا سختی سے. میں نے کہا کہ میری جڑیں بہت مضبوط ہیں جے کے لیف کے اندر، ایسی بات نہیں ہے. اور پھر انہوں نے میں نے کہا کہ کتاب بھی امان اللہ خان ضرور شائع کرائیں گے. ہاشم نے کہا تھا کہ امان اللہ خان نے کتابچے لکھے ہیں. کتاب انہوں نے ایک ہی لکھی تھی بہت پہلے، فری کشمیر. تو نے ایک اچھی خاصی کتاب لکھ دی ہے، کشمیر کی قومی آزادی اور پاکستان. یہ امان اللہ خان کبھی شائع نہیں ہونے دے گا. اور پھر یہ ہے کہ تو اپنی سوچ رکھنے والا آدمی ہے، امان اللہ خان تمہیں کبھی بھی برداشت نہیں کرے گا، جے کے خلاف میں ایک ہاتھ سے آگے نہیں برداشت کرے گا. اور جب وہ میرے ساتھ حادثہ ہو گیا 92 میں، تو امان اللہ خان نے کہا جی ہم نے ان کو نکال دیا. تو پہلا فون جس کا آیا وہ ہاشم قریشی تھا. اس نے کہا جی، ہاشم نے مجھے کہا وہ شبیر مجھے ولی مانو. یہ بات میں نے کتنے سال پہلے کہی تھی.
تو مطلب یہ ہے کہنے کا کہ اگر ان لوگوں کی مثلا ماؤنٹا خان صاحب نے جو لکھا ان کے کتابچے موجود ہیں، فری کشمیر بھی ہم نے پڑھی ہوئی ہے، اور انہوں نے پھر آپ جو ہے نا جہاد مسلسل بھی لکھی ہے انہوں نے، لیکن مقبول بٹ صاحب کی کوئی کتاب میرے پاس نہیں ہے. اگر کسی کے پاس ہے تو میں بہت اس کو ویلکم کروں گا، میں جو پرائز ہوگی وہ بھی دوں گا، لیکن میرے نالج میں کوئی کتاب نہیں ہے ان کی. تو پھر ان کے فلسفہ ذاتی یا فلسفہ جدوجہد کیسے سمجھ سکیں؟ چند خطوط کی بنیاد پر نہیں سمجھا جا سکتا. I leave it at that. اگر کسی کو میری بات ناگوار گزری ہے تو پیش کی معذرت، لیکن وہ لوگوں کو حقائق بتانا، facts as I see them, historical facts as I see them, according to my research, according to my knowledge, according to my جو ہے نا جتنی بھی observation ہے، میں اس کے مطابق بات کر رہا ہوں. I leave it at that. خدا حافظ. See you again.